بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج جو دو بڑے خاص سوالات ہیں ان کے ساتھ حاضر ہوں۔ دو سوالات پوچھے گئے ہیں ہمارے چینل پہ، مختلف سوالات آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو خطابات کا سلسلہ جاری ہے ان خطابات کے اندر ہی جواب دے دیے جائے، چونکہ یہ دو سوالات ایسے ہیں کہ ان کا تعلق رمضان اور قرآن کے ساتھ ڈائریکٹلی نہیں ہے، تو اس لیے پھر ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کے لیے الگ سے ایک چھوٹا سا کلپ بنا کر آپ کی خدمت میں بھیج دیا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے۔ پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ کیا سید زادے کو، سید کو صدقہ فطر لگ سکتا ہے یا نہیں، اسے دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں صدقات دو قسم کے ہیں، ایک ہے صدقات واجبہ اور ایک ہے صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ کے اندر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، عشر ہے اور اس کے بعد صدقہ فطر ہے۔ یہ وہ صدقات ہیں کہ جنہیں صدقات واجبہ کہتے ہیں، یعنی یہ فرض صدقات ہیں، انہیں دینا فرض ہے، اور دوسرے جو صدقات ہیں وہ نوافل ہوتے ہیں، وہ آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ جو صدقات واجبہ ہیں ان کے بارے میں کلیئر کٹ ایک بات سمجھ لیں، سن لیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے جو مال ہیں ان کا میل کچیل ہوتے ہیں، یعنی ان کو پاک کرنے کے لیے یہ صدقات جو ہیں وہ واجب کیے گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق اور فقہا نے اس سے جو اخذ کیا ہے اس کے مطابق ہر وہ صدقہ جو واجب ہے، جیسے زکوٰۃ ہے اور اس کے بعد عشر ہے، پھر یہ صدقہ فطر ہے، یہ سید زادے کے لیے، سید زادی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے مالوں کا مال کچیل ہے، اس لیے سید زادے کو یہ چیزیں نہیں دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو صدقات ہیں جو آپ محبت کے ساتھ دیتے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے دیتے ہیں، تو وہ بھی دیے جا سکتے ہیں، مگر ان میں یہ احتیاط بڑی لازم ہے کہ سید کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ صدقہ ہے، یعنی وہاں پہ حضور کی آل کے ساتھ اتنا حیا کرنے کے لیے فقہا نے فرمایا ہے، تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے آپ ان کی مدد کریں، کسی بھی اور زمرے میں ان کی مدد کریں۔ خمس ہے، خمس کے حوالے سے اگر کوئی سوال آئے گا تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو لے لیں گے۔ پھر دوسرا سوال آپ کا غزوہ ہند کے متعلق ہے، جس میں آپ نے خود کہا ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں خود نبی کریم علیہ السلام بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں۔ اس کے مقابلے میں ایسی جنگیں کہ جنہیں سرایا کہا جاتا ہے یا سریہ کہا جاتا ہے، وہ ایسی جنگیں ہیں جن میں حضور نبی کریم علیہ السلام بنفس نفیس شامل نہیں ہوئے، لیکن حضور کے جو ظاہری دور مبارک تھا اس کے اندر لڑی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ اس مسئلہ کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو غزوہ کی اصطلاح ہے کہ اس کا تعلق کب حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، ہم غزوہ ہند کو دوسری جگہ پہ لیں گے، تو یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی جو ظاہری زندگی تھی اس کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں انہیں غزوہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ کا معنی ہوتا ہے جنگ، غزوہ کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، غزوہ کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، غزوہ کا معنی ہوتا ہے پورشن، کچھ پارٹ جنگ کا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ کا ایک معنی یہ ہے کہ ایسی لڑائی جو ایک بار ہی لڑی جائے اسے بھی غزوہ کہتے ہیں۔ اب غزوہ اور سرایا کا یہ جو فقہا نے اصطلاح بیان کی ہے، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں نہیں آئی، بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں ہر ایک جو جنگ لڑی گئی ہے اس کے لیے غزوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کی دلیل حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح بخاری کی کتاب المغازی کے اندر، کتاب المغازی کے اندر جو مغازی کا معنی بیان کیا ہے اس سے بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مغازی یا غزوہ کا معنی کیا ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر جو لشکر تشکیل دیے تھے انہیں غزوہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ چاہے سرایا ہیں چاہے غزوہ ہیں، تو غزوہ کا بنیادی طور پر جو معنی ابھی تک سیٹل ہوا وہ کیا ہے؟ جنگ۔ اب آ جائے غزوہ ہند کے متعلق کہ اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس جنگ میں بنفس نفیس شریک ہوں گے اسے غزوہ کہا جائے گا۔ اب غزوہ ہند، اس کی بشارات خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں، اس پہ بڑی ہی کثرت کے ساتھ احادیث آئی ہے، اور اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ غزوہ ہند سے مراد کوئی خاص غزوہ نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے اندر جو بھی ہند کے اندر لڑائی ہوگی، اسلام اور کفر کی جو بھی جنگ ہے، اس کے اندر جتنی بشارات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ ہند کے لیے ارشاد فرمائی ہیں وہ سب کے لیے اسی طرح ہے۔ جو جنگیں پہلے ہو چکی ہیں ان میں بھی، جو ابھی جاری ہے، ابھی جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جھڑپیں ہوتی ہیں، جو آپ کی پاک آرمی جس کے اندر شہید ہوتی ہے، اس کے لیے بھی وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارات علماء فرماتے ہیں وہیں کی وہیں موجود ہے، کہ جو بھی غزوات ہوں گے، اور پھر حتیٰ کہ جو جنگیں آج کے بعد لڑی جائیں گی قیامت تک کفر اور اسلام کے درمیان، یہ ساری کی ساری غزوہ ہند کے لائیں گی، اور سب کے اوپر وہ بشارات صادق آتی ہیں جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک عہد کے اندر احادیث میں ارشاد فرما دی تھی۔ مراد یہ ہوا کہ اس سے مراد غزوہ ہند سے یہ ہرگز نہیں ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بنفس نفیس شریک ہوں گے، بلکہ اس سے مراد جنگ ہے جو کسی بھی وقت لڑی جا سکتی ہے یا لڑی جا چکی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے دونوں جو سوالات ہیں ان کا جو جواب میں نے دیا ہے اپنی سمجھ کے مطابق، فقہا کے قول کے مطابق، وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو پسند آئے گا۔ اس کو آگے شیئر کر دیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔